يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے سب بھائی ٹھیک ہوں گے. آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو رجب کے کنڈوں کے متعلق مکمل تفصیل بیان کریں گے. اکثر اوقات ہمارے سننے میں یہ بات آتی ہے اور بھائی ہم سے سوال بھی کرتے ہیں، جیسے کہ اس دفعہ بھی کچھ بھائیوں نے سوال کیا کہ یہ جو رجب المرجب کے مہینے میں کنڈے کا ختم یا کنڈے وغیرہ کے لیے جو نیاز وغیرہ بانٹی جاتی ہے، کیا کنڈے کا کوئی اسلام میں شریعت میں حکم ہے؟ کیا اس کی نیاز یا کھانا وغیرہ کھانا جائز ہے؟ تو پیارے بھائی، پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے اہل سنت میں تقریباً یہی کہا جاتا ہے کہ 15 رجب المرجب اور اہل تشریح میں میرے خیال سے 22 رجب المرجب، دو تاریخیں ان دونوں مسلکوں نے آپس میں کیا اپنی اپنی ہی طے کی ہوئی ہیں، جس کے مطابق یہ رجب المرجب کے کنڈے کرتے ہیں، یعنی کنڈوں کا ختم کرتے ہیں. جو ہمارے اہل سنت بھائی ہیں اور ہمارے اہل تشریح بھائی، دونوں کا یہی کہنا ہے کہ یہ رجب المرجب کے جو کنڈے ہیں یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی وصال، یعنی ان کا جو وصال کہہ رہا ہوں ان کی پیدائش کے وقت، پیدائش والے دن ہم رجب المرجب کے کنڈے کرتے ہیں. یعنی وہ اہل سنت کے مطابق 15 رجب ہے اور اہل تشریح کے مطابق 22 رجب ہے. میری ان تمام دونوں مسلکوں کے مولوی حضرات سے معصومانہ سوال یہ ہے کہ یار، جس جگہ پر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ پیدائش لکھی ہوئی ہے، وہاں پر انہوں نے صرف یہی لکھا ہے کہ متوقع 148 ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی، بس. اس کے علاوہ نہ تو انہوں نے وہاں پہ مہینہ مقرر کیا ہوا ہے، نہ ہی دن مقرر کیا ہوا ہے. یہ پتہ نہیں ہمارے اہل سنت بھائیوں نے یا اہل تشریح بھائیوں نے کہاں سے یہ دن نکالے ہیں، ہمیں نہیں پتہ اس بات کا. ہم نے کوئی ایسا دن یا تاریخ بالکل بھی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے حوالے سے بالکل بھی نہیں پڑھی. دوسری بات کہ رجب المرجب کے کنڈوں کا شریعت اور دین محمدیہ سے رجب المرجب کے کنڈوں کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. اس میں ایسی کوئی بات ہمیں نہیں ملتی جس میں کہا گیا ہو کہ رجب المرجب کے کنڈے بنائے جائیں. ہمارے اہل سنت بھائی تو یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ کسی کے خواب میں امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے کہا جو میرے رجب المرجب کے کنڈے منائے گا اس پر یہ فضائل ہوں گے یا اس کو یہ برکات حاصل ہوں گی. ایسا بھی کچھ نہیں ہے. کسی کے خواب میں کوئی نہیں آئے. جو چیز خواب پر مبنی ہونا، اس کا پہلی بات تو شریعت سے تعلق ہی کوئی نہیں ہوتا. دوسری بات، وہ کسی کے خواب میں نہیں آئی. یہ سب ایسی بنی بنائی کہانیاں ہمارے جو شروع سے ہمارے باوجداد سے چلتی آ رہی ہیں، لہٰذا اس چیز کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں. تیسری بات کہ اس کی نیاز کھانا جائز ہے یا نہیں. سب سے پہلی بات آپ یہ ذہن میں رکھیں، ہمیشہ یہ نہیں کوئی بھی نیاز ہو، کوئی بھی کھانا ہو، اس کے لیے میرے تمام بھائی ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اگر اس کا ذبیحہ حلال ہے تو وہ آپ کے لیے کھانا حلال ہے. دوسری بات، جب بھی آپ نے کوئی نیاز کھانی، اگر نہ کھانے کا دل کرنا تو اس کو صرف یہ پوچھنا کہ یار یہ نیاز ہے کس چیز کی. اگر وہ کہے یہ اللہ کے نام کی ہے تو پھر آپ کھا لیں، پھر جائز ہے ہمارے لیے کھانا. اور اگر یہ کوئی بھی کہے کہ یہ جیسے امام جعفر صادق کی ہے یا 11ویں شریف پہ لوگ کہتے ہیں غوث پاک کے لیے ہے یا 11ویں والے پیر کے لیے ہے، تو پھر آپ نے اس کو بالکل بھی نہیں کھانا، کیونکہ غیر اللہ کے نیاز کھانا ہمارے لیے بالکل جائز نہیں ہے. اللہ کے نام کی ہو اور ذبیحہ حلال ہو تو کوئی بھی چیز ہو تو آپ اس کو کھا سکتے ہیں، کوئی ممانت والی بات نہیں ہے. اور رہی بات رجب المرجب کے کنڈوں کی، تو اس چیز کا شریعت اور دین محمدیہ سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے اور یہ تاریخ بھی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیدائش کی نہیں ہے. تو لہٰذا میری تمام بھائی سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں تاکہ اس اہم مسئلے کی تمام لوگوں کو سمجھ آ سکے.